الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے. محاسبہ دنیا کے نظام کے اندر تو حساب کتاب ہے سیدھا اور جب تک انسان اپنا حساب کتاب کرتا رہتا ہے تو اس کو نفع نقصان کا علم ہوتا رہتا ہے. نفع نقصان کا علم ہوتا ہے تو وہ نقصان کا تدارک کرتا ہے, دور کرتا ہے, کوشش کرتا ہے اور نفع کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ دنیا کے اندر انسان اس لیے یہ سب کچھ کرتا ہے نا کہ اس کو جو چیز دکھائی دیتی ہے, بڑھتا ہوا فائدہ دکھائی دیتا ہے تو وہ دکھائی دیتا ہے, معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ میرا فائدہ ہے اور مجھے اتنا فائدہ مل گیا, یہ چیزیں مل گئی, یہ ہو گیا, تو اس پر وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے اوپر مزید آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, اپنے بڑے بڑے خواب اور تمناؤں کو پورا کر رہا ہوتا ہے. غافل ہے وہ انسان جو ان محاسبوں میں خالق حقیقی, مالک حقیقی, رازق حقیقی کو نہ پہچانے. وہ بڑا غافل انسان ہے کہ جن کے پاس مال و دولت آئی, جن کے پاس صحت, جن کے پاس اولاد, جن کے پاس مختلف قسم کے نعمتیں, لیکن وہ بڑا غافل ہے کہ وہ اس کے اندر اپنے اللہ کو نہ پہچانے. پہلا حق اس کا یہ ہے کہ بھئی جب نعمتیں کچھ بھی آتی ہے نا اس پر وہ اپنے اللہ کا شکر ادا کرے, اس کو اپنے اللہ کی طرف سے سمجھے. اب دنیا میں کون سی چیز ہے جو کسی انسان کی اپنی ہو؟ کسی کے پاس کچھ بھی اپنا نہیں.
کچھ بھی اپنا نہیں ہے. انسان کو اتنا بڑا دھوکہ لگا ہے نا, اتنا بڑا دھوکہ لگا ہے کہ حد ہے. اور اس کی آنکھیں اس وقت کھلتی ہے نا کہ جس وقت اس کے پاس کچھ جا رہا ہو اور اس سے کچھ چھن جائے نا, اور اس وقت بھی بڑی دیر کے بعد کہیں اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. اگر اس کو کوئی رہنمائی کرنے والا ملتا ہے تو تب وگرنہ پھر بھی غفلتوں میں ہوتا ہے. ورنہ ان ساری محاسبے میں, سارے حساب کتاب کے اندر, سب کے اندر پہلا حق یہ تھا کہ جس کی ہے اس کو پہچانے, اور وہ ہے اللہ, اور وہ ہے اللہ. تو کتنے لوگ ہیں نعمتوں پر شکر ادا کرنے والے؟ ہے ہی نہیں. اگر کوئی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہو نا, اس کو چاہیے کہ وہ اس نعمتوں کا استعمال اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کی مرضی سے کرے, اور اللہ کی مرضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق. اب نعمتیں جس نے دی ہے نا تو وہ اس کے استعمال بھی اسی طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ محاسبہ جو ہے نا یہ بہت ضروری ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کہتے ہیں عقل مند وہ انسان ہے کہ جو خود اس بات کو پہچان لے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے نا, جو کچھ اس کے سامنے ہے, اس کے اندر اس کی حقیقت کے ادراک کرے, اور اپنے نفس کے اندر کی پائے جانے والی غلطیوں پر بھی نظر ہو اور توبہ استغفار کرے, خوبیوں پر نظر ہو تو اللہ کا شکر ادا کرے, اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے. اب آپ اندازہ کریں کہ جس آدمی کو اس چیز کے احساس ہو وہ کبھی کسی کی غیبت کرے گا؟ ڈرے گا نہیں یار غیبت تو بہت بری بات ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بات کروں اور وہ وبال بن جائے. اس لیے یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی بڑا گناہ ہے, بڑا گناہ ہے. اور جس گناہ کو قرآن مجید میں اندر اللہ پاک فرما دے نا کہ یہ گناہ نہ کرو نا, یہ اس کی برائیوں کو بتا دے, وہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے. یہ غیبت کرنا, یہ چغلیاں کرنا, یہ حسد کرنا, یہ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں, اور ان گناہوں کے انسان کو احساس بھی نہیں ہے. اب غیبت کیا چیز ہے کہ انسان وہ کہیں کسی کے پیچھے بات کرے اور وہ برائی اس کے اندر پائی جاتی ہو اور وہ کسی کے سامنے اس کی برائی, اس کا تذکرہ کرے, یہ ہے غیبت. نہ پائی جاتی ہو نا, یہ اس پر بہتان ہے, یہ اس پر بہتان ہے. اور چغلیاں یہ ہے کہ انسان جو ہے نا ادھر سے ایک یہ بات سنے تو دوسرے کو پہنچائے, دوسرے کو سنے اس کو پہنچائے. یہ بات مطلب کیا ہوتا ہے؟ دو چیز کچھ بڑھا کے پہنچائے, لگانا بجھانا, ایک دوسرے کو لگانا, ایک دوسرے کو جانا, ایک دوسرے کو جو ہے نا بھڑکانا. یہ چغلیاں اتنی خطرناک ہے کہ انسان کی سوچ ہے. اس کے بارے میں عجیب واقعہ لکھا ہے, کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک آدمی تھا, پہلے زمانے کے اندر غلام ہوا کرتے تھے نا, غلاموں کو خریدا جاتا تھا, غلام مال ہوتا تھا انسان کا, غلام ہوتے تھے, باندیاں ہوتی تھی. جب جنگ کے اندر ہوتی تھی نا کافروں سے اور وہاں سے کچھ لوگ پکڑے جاتے تھے تو ان کو جوانوں کو ان کو غلام بنایا جاتا تھا. جو عورتیں پکڑی جاتی تھی وہ باندی ہوتی تھی, یہ مال ہوتا تھا, خرید و فروخت ہوتی تھی ان کی. تو اس طرح ایک آدمی تو اس نے کہا یار اپنے لیے غلام خرید لیتے ہیں تاکہ ہمارے کام کاج کے اندر سہولت ہو, آسانیاں ہو. تو انہوں نے ایک غلام کو خریدنے کے لیے چلے گئے اور جا کے ایک آدمی سے جو ہے نا کہا کہ یار یہ غلام دو, اس کے اندر کیا کیا صفات ہیں؟ تو اس نے کہا بہت ساری صفات ہے, بہت ساری خوبیاں ہیں, خدمتگار ہے, محنت کرتا ہے, کام چور نہیں ہے, یہ ہے. ایک بس خرابی ہے کہ چغلی کرتا ہے, چغل خور ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا. تو اس نے کہا چلو یار یہ چغل خور تو اتنی بڑی بات نہیں ہے, اس نے بزنس کو بڑا نہ سمجھا. اس نے کہا یہ کوئی بات نہیں, یہ ہو سکے گا, چلو باقی دونوں اور ساری خوبیاں ہیں. تو جس میں خود کو خرید کے لائے نا تو خرید کے لانے کے بعد کہتے ہیں خدمتگار ہے کہ بڑی خدمتیں کر رہا ہے. اور جب خدمت میں انتہا ہے تو سارے خوش, جو چور بھی خود, بیوی بھی خود, سارے خوش کہ یار یہ بڑی خدمتیں کر رہا ہے. لیکن اس کے اندر کی جو چھپی ہوئی خصلت تھی نا وہ اس کو
اندر سے تھوڑی سی خارش کر رہی تھی، حرکت دے رہی تھی کہ موقع کی تلاش میں تھا کہ کہیں سے اپنی چغلی والا معاملہ چلائے۔ تو ایک دن جب خوب بے تکلف ہو گیا اور اب انہی کا تھا، مال ہی انہی کا ہے، یہ تو بیچا جاتا ہے، تو اچانک اس نے جو ہے نا ایک تھوڑا سا بیوی کے سامنے، تھوڑا سا جو ہے نا اس مالک کی بیوی کے سامنے منہ سا بنایا اور ذرا پریشان ہو گیا۔ اب اس نے کہا بھائی تمہارا کیا مسئلہ ہے، کس لیے پریشان ہو؟ اس نے کہا بس کیا بتاؤں، نہیں پوچھو تو اچھا ہے۔ بات بنانے چکر باز ہوتے ہیں نا اس طرح، نہیں پوچھو تو اچھا ہے۔ جس طرح کوئی بہت بڑی بات ہے نا تو بات کو اہمیت دینے کے لیے اس نے کہا بتاؤ بات کیا ہے، کبھی تمہارا اس طریقے سے موڑ نہیں ہوا؟ اس نے کہا بس کیا بتاؤں، مسئلہ یہ ہوا کہ بس صاحب کا جو ہے نا کسی اور لڑکی سے چکر چل رہا ہے اور بہت افسوس کی بات ہے، آپ خدمت گزارے اور فلانا اور بڑا چڑھا کے بس اس کا کسی اور سے چکر چل رہا ہے اور مجھے افسوس ہے کہ وہ اس طریقے سے کر رہا ہے، حالانکہ اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن یوں کر رہا ہے۔ بس میں کیا بتاؤں، اس لیے میں نے کہا کہ آپ پریشان ہوگی تو نہیں بتاتا ہوں، لیکن بتا دی۔ اب جب اس کو بات کہی تو اب عورتوں کی کمزوری ہی ہوتی ہے نا، کیونکہ یار اس کا تدارک کیسا ہو، یہ دور کیسا ہو، تو خدا پر نگاہ بعد میں جاتی ہے، بہت بعد میں جاتی ہے، آخر میں نا پہلے یہ ہوتی ہے کہ کوئی تعویذ شاویز ہو، کوئی گندا ہو، کوئی چیز ہو، کوئی عمل ہو تاکہ اس کو جو ہے نا مٹھی میں لایا جائے۔ اور چکرواز لوگ جو مارکیٹ میں بہت سارے پائے جاتے ہیں، تو اس طریقے سے اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا کچھ کام اس طریقے سے ہو جائے۔ تو اب اگلا بار اس نے یہ کیا، اس نے کہا اس طرح ہے کہ میں اس کا علاج جانتا ہوں لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے علاج یہ ہے کہ اس کے بالوں پر جو داڑھی کے بال ہیں نا، ان بالوں کو اگر مجھے کچھ بال کاٹ کر لا دیں آپ نا، تو میں نا اس کے اوپر کوئی عمل کراؤں گا اور ایسا عمل ہوگا کہ یہ آپ کی مٹھی میں ہوگا اور سوچ بھی نہیں جائے گی۔ یہ بات اس نے تو کر دی۔ اس نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے؟ اس نے کہا آج ہی رات میں کرتی ہوں۔ اور انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے بندوبست کرتا ہوں۔ باہر سے بلیڈ لے آیا اور لا کر اس کو دیا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ کام اگر اس طریقے سے ہو جائے تو کل کو دیکھیں پھر کیا کرتے۔ اب اس نے تو یہ چکر یہاں تو چلا دیا، اب رات کا موقع ضائع نہیں ہونا دینا تھا۔ اس نے فوری طور پہ وہ اپنے مالک کے پاس چلا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی کیا بتاؤں، آج ایک عجیب غضبناک بات ہو گئی اور بہت پریشان کون ہے؟ انہوں نے کہا بھائی ہو کیا، آج تک ایسی بات نہیں کی، بات ہے بتاؤ کیا بات ہوئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ افسوس یہ ہے نا کہ آپ کی بیوی کا کسی اور کے ساتھ چکر ہے، کسی اور کے ساتھ چکر ہے، اور بس یہ تو بہت افسوس کی بات ہے، آپ نے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، سارا کچھ تو اس کے لیے کیا کر دیا، اور اس کا کہیں اس طریقے سے سین چل رہا ہے۔ اور اس نے نا ایک خطرناک کھیل کھیل رہی ہے، اور وہ کھیل یہ ہے کہ اس نے اپنے کسی کے ساتھ بات ساتھ کر لیے، آج رات کو وہ آپ کی گردن کاٹنے کا موڈ میں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ کیا خبیث انسان تھا یہ۔ اور انہوں نے کہا رات کو یہ کرے گی، اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں بس آپ اتنے سے بتاتا ہوں کہ دیکھیں آج رات کو وہ لے گا نا بلیڈ لے کر آئے گی، کو بیدار رہنا اور سونے کا ناٹک کرنا ہے، سونا نہیں ہے، اور دیکھیں نا کرتی کیا ہے۔ اب اس نے کیا کیا کہ رات کو جس وقت وہ اپنی گیم کھیلنے کے چکر کے اندر اس نے بال کاٹنے کے لیے دیکھا کہ یہ تو سو گیا، اور ادھر سے اس نے بلیڈ نکالا، اور ادھر سے اس نے جس وقت یہ کیا تو وہ تو بیدار تھا۔ اس نے دیکھا کہ یار اس خبیث کی بات جو ہے نا بالکل ٹھیک تھی، غلام کی بات ہے، اور کیا وہی بات ہو رہی ہے۔ اس نے بلیڈ جس وقت نکالا، اس کے بالوں کو ہاتھ لگایا، اس نے وہی بلیڈ لیا اور اس کی گردن کاٹ، اپنی بیوی کی گردن کاٹ۔ اب پیچھے سے آیا، ان کے گھر والوں کو پتہ چلا کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ اس نے کیوں اس طریقے سے کیا، کبھی تو زندگی میں معاملہ تھا نہیں۔ انہوں نے واپس آئے اور آ کر دیکھا ہماری بہن کے ساتھ کیا، ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا کیا، انہوں نے بھی نہیں دیکھا، آ کر اس مرد کو مارا۔ اب اندازہ کرو کیا سمجھتے ہو، بہت چھوٹی سے معمولی سی بات ہے، کہاں سے بات اٹھی اور کدھر تک لے کے، بہت بدبختی ہے۔ خدا کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بتائی ہے نا کہ ان گناہوں کو نہ کرو، غیبت نہ، حسد نہ، چغلیاں نہ، یہ نہ کرو، یہ اتنا خطرناک کھیل ہوتا ہے۔ اب دیکھو نا انجام کیا ہوا اس کا،
اور کس چیز سے چلا؟ صرف جو ہے نا چغلی سے چلا. تو اس لیے میرے بھائیوں بربادی ہے. آپ کے سامنے ایک آدمی آ کر بات کرتا ہے نا کسی کی، آپ اس کے منہ کفر وہیں پر بند کر دو. بھائی خبردار، میرے سامنے کسی کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ بھائی میں نہیں جانتا کیا کیا نہیں ہے، اور آپ نے نہیں جانتا، میرے سامنے اس کے بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کون ہوتا ہوں وہ اس کی بات آپ میرے سامنے کر، وہی اس کو بند کر دو، سنو ہی نہ. تو ہم جب کہتے ہیں اچھا اچھا اور کان لگاتے ہیں، اچھا بتاؤ پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا، پھر کیا ہوا. یہ بڑا بدبخت انسان ہے جو آپ کے سامنے کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کے سامنے نہیں کرے گا؟ یاد رکھیں یہ دوسرے کے سامنے آپ کی ساری برائیاں لے کے کرے گا. یہ بڑا بدقسمت اور بدذلیل انسان ہوتا ہے جو یوں تانا پوشی کر رہا ہوتا ہے. آپ کو بتائیں صاحب کو کیا ہوا، وہ کیا ہوا، اس نے کیا ہوا. کیا ضلالت ہے، کن چکروں میں انسان پر آخرت تو گئی برباد. وہ ہو ذلیل، ٹھیک، دنیا کے اندر بھی ذلت اس کے مقدر ٹھہرتی ہے. تو اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کبھی کسی کے سامنے کوئی بات غیبت کی آتی ہے، چغلی کی آتی ہے نا، بریک لگا دو، اس کو بند کر دو. بھائی میرے بھائی آگے میرے بات نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے، میرے سامنے اس کی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے بات بالکل نہ کرنا. میں نہیں جانتا ہوں، نہیں کر. تو اس لیے یہ عہد کریں کبھی کسی کی بات نہ سنیں. ایک آپ کا بیٹا بھی بیٹے کے بارے میں دوسرے کے بارے میں بتاتا ہے، شاگرد بتاتا ہے، جب تک آپ کو تحقیق نہ ہو جائے اس کے بارے میں بدگمانی دل میں نہ بٹھائیں، بدگمانی نہ بٹھائیں. اس لیے ہو سکتا ہے وہ کیا چال چل رہا ہو. تو یہ زمانہ ہی ایسا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.